شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس اور خواتین و حضرات، میں ہوں عبدالرشید، پرنسپل علی کالج آف ٹیکنالوجی ہری پور پاکستان، اور میں آپ سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب کے چینل ٹیکنیکل ایجوکیشن ان پاکستان میں۔ خواتین و حضرات، جس طرح کہ ہم جانتے ہیں آج کل کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے تعلیمی ادارے بند ہیں، اور عام تعلیم کی طرح ٹیکنیکل تعلیم بھی بڑی متاثر ہو چکی ہے۔ گزشتہ 5 ماہ سے بچے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تقریباً ٹیکنیکل تعلیم بھول چکے ہیں۔ میرے ٹیکنیکل سلیبس DAE کے سلیبس کے کافی سارے لیکچر ریکارڈ تھے، تو طالب علموں کے بے حد اصرار پر میں نے یہ سوچا کہ کچھ لیکچر جو ہیں وہ یوٹیوب چینل پر بھی دے دیے جائیں، تاکہ پورے پاکستان کے بچے DAE کے سلیبس والے بچے جو ہیں وہ ان لیکچر سے مستفید ہو سکیں۔ تو خواتین و حضرات، میرے اس لیکچر کو آپ لائک بھی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ سبسکرائب بھی کریں، تاکہ ہر دن جو نئی ویڈیو ہم ریکارڈ کریں گے وہ جلد از جلد پہنچ سکے۔ تو میں آج جو لیکچر ریکارڈ کرنے جا رہا ہوں بنیادی طور پر وہ میتھ کا لیکچر ہے۔ میتھ 1 2 3 الیکٹریکل ٹیکنالوجی، الیکٹرانکس اور ٹیلی کام ٹیکنالوجی کے لیے ہوتا ہے، اور سول ٹیکنالوجی، مکینیکل ٹیکنالوجی کے لیے میتھ 1 1 3 ہوتا ہے۔ لیکن ان دونوں میتھ یعنی 1 2 3 میتھ اور میتھ 1 1 3 کا جو پہلا چیپٹر ہے وہ ایک جیسا ہے، مشترکہ ہے۔ اسی لیے اس لیکچر میں میں ان دونوں میتھ کی جو میں ایکسرسائز جو ہے وہ 1.1 ریکارڈ کروں گا۔ تو میں اس لیکچر کو اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرتا ہوں، جن کے متعلق شاعر نے کیا خوب کہا، یہ بھی قرآن ہے وہ بھی قرآن ہے، یہ قرآن لفظ ہے تو وہ قرآن میں نہیں ہے، یہ قرآن بھی بڑا حسین ہے جو 30 پاروں والا ہے، وہ قرآن بھی بڑا حسین ہے جو والضحیٰ کے چہرے والا ہے، یہ قرآن کتابوں کا سردار، وہ قرآن نبیوں کا سردار، اس قرآن کی سطریں کالی ہیں تو میرے مصطفیٰ کی زلفیں کالی ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں میتھ 1 2 3 اینڈ میتھ 1 1 3 کی ایکسرسائز 1.1۔ آج کا آپ کا جو لیکچر ہے میتھ کے متعلق ہے۔ میتھ میں چیپٹر 1 ہے اور ایکسرسائز بھی ہم 1.1 کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس ایکسرسائز 1 میں اس سے پہلے آپ کو ایک ایگزامپل دی گئی ہے اور کہتا ہے solve the quadratic equation۔ کیا کہہ رہا ہے؟ solve the quadratic equation by factorization method۔ کیا کہہ رہا ہے؟ by factorization۔ اب یہ آپ کے آج کے چیپٹر کا عنوان ہے۔ اس کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے 2-4 سوالات لازمی پوچھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کوادریٹک ایکویشن کس شکل کی ہوتی ہے، ایک بات۔ پھر آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ فیکٹرائزیشن سے کیا مراد ہے، دوسری بات۔ اور پھر آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر ہمیں سالو کرنے کا کہا جا رہا ہے
solve the quadratic equation, تو اس سے کیا مراد کیا ہے, ہم کیوں اس کو سالو کرتے ہیں. پہلے تو آپ یہ بتا دو کہ کوادریٹک ایکویشن کی کیا حالت ہوتی ہے, اس کے لیے کیا شرط ضروری ہے. یہ بات کس کس کو پتا ہے؟ جس کو پتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے. کوادریٹک ایکویشن کے لیے کیا شرط ضروری ہوتی ہے, جس کو پتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے. جی پہلے ایکس گیو پھر ایکس پھر کانسٹنٹ. شاباش. تقریباً اس بچے نے ٹھیک کہہ دیا. ہم یہ لکھ سکتے ہیں اے ایکس سکوئر, ٹھیک ہے. یہ اے جو ہے یہ ہمارا ایک کانسٹنٹ ہے. پھر اس کے بعد پلس بی ایکس, یہ بی جو ہے یہ بھی ہمارا کیا ہے, کانسٹنٹ ہے. اس اے کی جگہ پر ہم 4 بھی لکھ سکتے ہیں, اس بی کی جگہ پر ہم کیا لکھ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد پلس سی, ٹھیک ہے. سی سے مراد یہاں پر نہ ہمارا ایکس ہوگا نہ ہمارا ایکس سکوئر ہوگا. یہاں پر جو رقم ہوگی یہ کانسٹنٹ کی ہوگی. یہ 4 بھی ہو سکتا ہے, 6 بھی ہو سکتا ہے, اور پھر یہ سارے کا سارا برابر ہے کس چیز کے, یعنی پہلی رقم 2 ترجیح ہوگی. کیا ہوگی؟ 2 ترجیح, یعنی اس کی شکل جو ہے وہ سکوئر میں ہوگی. اس کے بعد جیسے جیسے دائیں طرف جاتے جائیں گے ڈیسینڈنگ آرڈر ہوتا جائے گا, یعنی ویلیو کم ہوتی جائے گی. کیا ہوتی جائے گی؟ اور یہاں پر ہمارا ایکس جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو گویا اگر آپ کو کوئی کہے کہ جو کوادریٹک ایکویشن کی سٹینڈرڈ شکل ہے, معیاری شکل ہے, یا جسے ہم لینئر کوادریٹک ایکویشن کہتے ہیں, تو وہ ہم یہ کہیں گے کہ جناب اس اے کی جگہ پر ہم 4 بھی لگا سکتے ہیں, 6 بھی لگا سکتے ہیں, 10 بھی لگا سکتے ہیں. کوئی عددی سر یا کوئی حقیقی نمبر لگ سکتا ہے, کوئی حقیقی نمبر. لیکن اس کے ساتھ یہ جو ایکس ہے یہ ایک ویریبل ہے, ٹھیک ہے. اس ویریبل کی جو طاقت ہوگی, جو پاور ہوگی, وہ کیا ہوگی؟ 2. اور پھر اس کے بعد اگلی رقم میں ہمارا بی آ گیا. بی سے مراد ہمارا دوسرا یہاں پر کانسٹنٹ آ گیا. لیکن اس کے ساتھ جو ہمارا ایکس ہوگا یا جو ہمارا ویریبل ہوگا اس کی پاور 2 نہیں ہوگی, اس کی پاور کیا ہوگی؟ اور پھر اگلا ویریبل کے بغیر ہوگا, صرف کانسٹنٹ ہوگا. اور اس ساری مساوات کو ہم کس کے ذریعے ظاہر کریں گے؟ ایک بات تو یہ ہوگی, میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں, کوادریٹک ایکویشن وہ ہوگی جس میں پہلے ایکس کے ساتھ سکوئر آئے گا, دوسرے ایکس کے ساتھ سکوئر, اور تیسرا بغیر ایکس کے ہوگا, اور آگے کیا ہوگا؟ یہ 4 لفظ میں نے آپ کو بتا دیے کوادریٹک ایکویشن. کس چیز کے؟ پھر اس کے بعد فیکٹرائزیشن سے کیا مراد ہے؟ فرض کر لیں میں لکھ دیتا ہوں جناب 4x سکوئر پلس 6x پلس 12. تو غور سے آپ ذرا دیکھیں گے اس کو کہ یہ جو درمیانی رقم ہے یہ 6x, ٹھیک ہے. اگر میں اس کو 2 ضربے یعنی اس طرح میں کر دوں جمع 2x جمع 4x, ٹھیک ہے. اب ان دونوں کو ہم جمع کریں گے تو جواب کیا آئے گا؟ آئے گا نا. اب مقصد فیکٹرائزیشن سے مراد کیا ہے کہ ہمارے پاس یہاں پر 3 رقمیں ہیں. ہم درمیانی والی رقم کو توڑ کر ہم 2 بنا دیتے ہیں, لیکن توڑتے وقت یہ خیال رکھیں گے کہ اگر دوبارہ ہم اس کو جوڑیں تو وہ درمیانی والی رقم پوری بن جائے. اس لیے ہم توڑتے ہیں اس کو کہ جناب اگر یہ والی رقم کا ایک حصہ اس کے ساتھ ملا لیں, دوسرا حصہ ہم اس کے ساتھ ملا لیں, ٹھیک ہے. ایک حصہ اس کے ساتھ ملا لیں, دوسرا حصہ اب اس کے ساتھ ملا لیں, تو یہ 2 الگ الگ پیئر بن جائیں گے. ان پیئر میں سے ایک رقم کو ہم کامن لے لیں گے, دوسری رقم ہم باہر رہنے دیں گے. سمجھ آ گیا؟ یعنی دوسرے لفظوں میں
ہم کہہ سکتے ہیں فیکٹرائزیشن سے مراد یہ ہے کہ 3 رقموں کو 4 رقموں میں تبدیل کرنا. کیا کرنا؟ یہ دیکھو 1 رقم 2 رقم اور 3 رقم. 3 رقم ہے نا جی. اس کے جب اس کو ہم توڑیں گے, کیا کریں گے؟ اس کو ہم توڑیں گے جناب, تو یہ کتنی رقموں میں تبدیل ہو جائے گی؟ 4 رقموں میں. تو اس طرح اس کے 2 جوڑے بن جائیں گے. کلیئر ہو گیا؟ اب 2 سوال میرے آپ پر کلیئر ہو گئے. تو میں اپنے اس لیکچر کے تعارف میں آپ کو میں بتا رہا تھا کہ ہمیں 3 باتوں کا لازمی پتہ ہونا چاہیے کہ ایک کوارڈریٹک ایکویشن کی شکل کیا ہے. ایک چیز یہ پتہ ہونا چاہیے. تو کوارڈریٹک ایکویشن کی شکل یہ ہے, سٹینڈرڈ والی شکل یہ ہے, معیاری شکل یہ ہے کہ پہلی رقم میں ایکس کے اوپر اس کی پاور سکیئر میں ہوگی, دوسری رقم میں ایکس کی پاور سکیئر میں نہیں ہوگی, ایکس کی پاور 1 میں ہوگی. کچھ نہیں لکھا ہوگا, جب کچھ نہیں لکھا ہوگا تو اس کی پاور 1 میں ہوتی ہے. اور تیسری رقم میں ایکس نہیں ہوگا, اس کی جگہ پر کوئی رقم لکھی ہوگی, 12 لکھا ہوگا, 10 لکھا ہوگا, 20 لکھا ہوگا, 30 لکھا ہوگا. یہ سارے کا سارا برابر کس چیز کے ہو جائے گا؟ ایک سوال میں نے شروع میں 3 سوال آپ کو کیے تھے, ان میں سے ایک سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ کوارڈریٹک ایکویشن کی معیاری شکل ہے. اب دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جب ہم فیکٹرائزیشن کا نام لیتے ہیں تو فیکٹرائزیشن سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ہم درمیانی رقم کو اس طرح توڑتے ہیں کہ اگر دوبارہ جوڑیں ہم تو وہی رقم آ جائے. توڑتے اس لیے ہیں کہ اس کا ایک حصہ اس طرف والی رقم کے ساتھ بن جائے اور اس کا جو دوسرا حصہ ہے وہ اس طرف والی رقم کے ساتھ مل جائے. یعنی پہلے 3 رقمیں ہوتی ہیں, ہم درمیانی رقم کو توڑ دیتے ہیں. جب ہم درمیانی رقم کو توڑ دیتے ہیں تو ہمارے پاس وہ 4 رقمیں بن جاتی ہیں. یعنی 6x پہلے درمیان میں تھا, ہم نے اس کو توڑا 2x + 4x. جب ہم اس کو واپس جوڑیں گے تو پھر بھی اس کا جواب کیا آئے گا؟ 6x ہی آئے گا. لہذا ہم نے اس لیے اس کو توڑا ہے کہ یہ 4x جو ہے یہ 12 کے ساتھ مل جاتا ہے اور یہ جو 2x ہے یہ اس کے ساتھ مل جاتا ہے. اس عمل کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فیکٹرائزیشن. کیا کہتے ہیں؟ کوارڈریٹک ایکویشن یہ تھی. میں نے اپنے اس ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے آپ کو 3 باتیں سمجھانی ہیں. ان میں سے ایک بات کہ کوارڈریٹک ایکویشن کی معیاری شکل کیا ہے. اس کی معیاری شکل یہ ہے کہ پہلی رقم پر سکوئر ہوگا, دوسری رقم پر کچھ نہیں ہوگا, تیسری رقم ایکس کے بغیر ہوگی. یہ اس کی معیاری شکل ہے. دوسرا سوال میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ فیکٹرائزیشن سے کیا مراد ہے. فیکٹرائزیشن سے مراد یہ ہے کہ 3 ہمارے پاس رقمیں ہیں, 1 2 3. اس 3 رقموں میں سے جو درمیانی رقم ہے اس کو ہم اس طرح توڑتے ہیں کہ جب ہم اس کو واپس جوڑیں تو وہی جواب آ جائے. 6x ہے, ہم نے اس کو 2 جوڑوں میں بنا دیا, 2x + 4x. ان دونوں کو جمع کریں تو جواب واپس کیا آئے گا؟ 6x. اس لیے ہم نے اس کو توڑا ہے کہ ایک رقم اس کے ساتھ مل جائے اور ایک رقم اس کے ساتھ مل جائے. اس عمل کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اب میرا تیسرا سوال تھا, سالو دی کوارڈریٹک ایکویشن. کیا چیز؟ لفظ ہے نا سالو دی. تو جب وہ یہ کہتا ہے سالو دی کوارڈریٹک ایکویشن, تو سالو دی کوارڈریٹک ایکویشن کے بنیادی مقصد کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرو بیٹا. میں کہتا ہوں 2x - 2 = 0. میں کہتا ہوں سالو دی ایکویشن. اس کو حل کرو, اس کو حل کرو. اب اس کو کیسے حل کریں گے؟ اس سے کیا مراد کیا ہے کہ ہم اس کو حل کرنا چاہتے ہیں, تو اس سے مراد کیا ہے؟ شاباش جی بیٹا, وہ پیچھے والا. چلو کوئی ایک کھڑو جی.
x کی ویلیو واپس لاؤ, x کی ویلیو. اب سن لو بیٹا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ہم x کی کیا کر رہے ہیں, ویلیو نکال رہے ہیں. اب فرض کر لیں میں یہاں پر, اب مجھے اس پر غور کر کے بتاؤ کہ اگر میں کہوں کہ جناب x برابر ہے, اب یہ -2 ادھر چلا جائے گا, 2x is equal to 2. کلیئر ہو گیا جی. اب یہ x ادھر رہ جائے گا اور یہ 2 اس کے نیچے چلا جائے گا, ہو جائے گا کہ نہیں؟ اب یہ کٹ جائے گا, کیا آ جائے گا؟ 0 آ جائے گا. اب ہم نے x کی ویلیو کیا نکالی ہے؟ 0 نکالی ہے. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سالو دی. جب ہم سالو دی کوادریٹک ایکویشن کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ x کی ویلیو نکالیں. کیا نکالیں؟ اور جب ہم x کی ویلیو نکالتے ہیں اور وہی x کی ویلیو دوبارہ ہم اس جگہ پر پٹ آف کرتے ہیں, لگاتے ہیں, تو ہمارا ٹوٹل جواب 0 آنا چاہیے. کیا آنا چاہیے؟ 0. اب ہم اپنی ایگزامپل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کہتا ہے x سکوئر منفی 3x ہے نا, 2x منفی 6. سمجھ آگئی جی؟ اب وہ ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ اس ایکویشن کو ہم کیا کریں؟ سالو کرنے سے کیا مراد ہے؟ ابھی اس بچے نے بتایا تھا نا, کیا مراد ہے سالو کرنے سے؟ سالو کرنے سے یہ مراد ہے کہ x کی ویلیو معلوم کرو. سمجھ آ گئی؟ لیکن ہم کس چیز کو سالو کر رہے ہیں؟ کیا اس وقت یہ کوادریٹک شکل میں موجود ہے؟ کوادریٹک شکل جو ہے وہ یہ ہے کہ ax سکوئر پلس bx پلس c is equal to 0. پہلی رقم سکوئر والی ہو, دوسری وداؤٹ سکوئر والی, تیسری وداؤٹ ایکس والی, اور آگے کیا چیز؟ اب ہم الجبرے کا وہ کون سا عمل کریں گے؟ الجبرے کا وہ کون سا عمل کریں گے جس پر اس کو اس حالت میں ہم تبدیل, ہم کسی نہ کسی طرح اس شکل کو اس طرح کی شکل میں لانے کے لیے ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ یہ جو 2x ہے اس کو مساوات کے ادھر لا سکتے ہیں, یا اس -3x کو مساوات کے اس طرف لے کر جا سکتے ہیں. یہ جو -6 ہے اس کو ہم ادھر لا سکتے ہیں. تو میں نے یہ x سکوئر ویسے ہی لکھ دیا. اب یہ 2x ہے, یہ پلس 2x ہے. میری مجبوری ہے کہ میں اس رقم کو اس شکل میں بنانا چاہتا ہوں, یہ لازمی ہے. آپ سے میں نے سوال پوچھا تھا کہ میں اس پر کیا کام کروں گا, تو تمہارا یہ جواب ہونا چاہیے تھا کہ اس شکل کو اس کوادریٹک ایکویشن کی شکل میں لے کر آئیں گے. اس شکل کو ہم کوادریٹک ایکویشن کی پھر ہم اس کے بعد فیکٹرائزیشن کریں گے. اب سمجھ آ گئی؟ تو اس ایکویشن کو ہم اس شکل میں لانے کے لیے یہ جو 2x ہے یہ ادھر آ جائے گا, تو یہ -3x ہو گیا, یہ 2x بھی ادھر آ جائے گا, تو کیا ہو جائے گا؟ -2x ہو جائے گا. یہ -6 ادھر آ جائے گا, تو یہ کیا آ جائے گا؟ +6 ہو جائے گا. اب جناب اس کے بعد ان دونوں کو جب ہم ملا دیں گے تو اس کا جواب کچھ یوں آ جاتا ہے x سکوئر منفی 5x جمع 6. کلیئر ہو گیا جی؟ اب از اکول ٹو کیا چیز؟ 0. اب ذرا غور سے دیکھیں, ہماری یہ والی مساوات ایک جیسی شکل کی ہے کہ نہیں؟ اسے ہم کہتے ہیں کوادریٹک ایکویشن کی معیاری شکل. وہ معیاری شکل نہیں تھی یہ والی, کیونکہ برابر کے اس طرف 0 تھا, ادھر 0 ہے کہ نہیں؟ تو یہ یاد رکھیں کہ جب کبھی بھی ہم جس طرح کی ایکویشن ہوگی ہم اس میں ایک کوئی نہ کوئی عمل کریں گے. کیوں کریں گے؟ اس لیے کریں گے کہ وہ والی مساوات کس شکل میں آ جائے؟ کوادریٹک ایکویشن میں آ جائے. ہم نے صرف اتنا کیا کہ ادھر والی رقم کو اٹھا کر ہم ادھر لے آئے اور اس کی علامتوں کو تبدیل کر دیا. الجبرے کا یہ بنیادی اصول ہے کہ اگر ہم
مساوات کے ایک طرف سے کوئی رقم اٹھاتے ہیں تو دوسری طرف لے کر آتے ہیں تو اس کی علامت کو کیا کرتے ہیں؟ 2x تھا منفی 2x ہو گیا، منفی 6 تھا پلس 6 ہو گیا، اس منفی 2 کو منفی 3x کو ہم نے جمع کر دیا تو منفی 5x آ گیا جمع 6 آ گیا، یہ ہمارے پاس ایک کوارٹیٹک ایکویشن آ گئی۔ سمجھ آ گئی جی؟ یہ آپ نے پہلا کام کرنا ہے۔ لیکن اب ہم کیا کریں گے، غور سے سنیں کہ ہم اس درمیانی رقم کو اس طرح توڑیں گے کہ اس کی کتنی رقمیں بن جائیں؟ دو رقمیں بنیں گی تو یہ ٹوٹل کتنی بن جائیں گی؟ 4۔ ایک رقم ہم اس کے ساتھ ملا دیں گے، دوسری رقم ہم تو اس طرح میں کیا لکھ دیتا ہوں، x² منفی کیا آ گیا آگے؟ منفی 3x اور منفی 2x، یہ 2x آ گیا منفی 3x آ گیا اور پلس کیا آ گیا؟ 6 برابر کیا آ گیا؟ 0۔ اب اس ایک رقم سے میں نے یہ دو رقمیں اس لیے بنائی ہیں کہ ایک رقم اس کے ساتھ مل جائے گی اور ایک رقم سمجھ آ گئی جی؟ اب دیکھو اگر میں اس 3 کو ادھر لکھ دیتا، 2 کو ادھر لکھ دیتا، پھر کیا ہوتا؟ یہ کام کرنے سے پہلے یہ آپ کو دیکھنا چاہیے ہوگا کہ جناب کہیں اس والی رقم پر یہ والی رقم تقسیم ہو رہی ہے کہ نہیں۔ اب یہ 3 اور 2 دونوں پر ہو رہا ہے، ہم تبدیل کر سکتے ہیں، لیکن بعض سوالوں میں ایسی رقم آئے گی کہ یہ والی رقم اس پر تبدیل تقسیم نہیں ہوگی، لہذا اس رقم کو پھر ہم اس کے ساتھ ملائیں گے۔ تو اب کیا کریں گے یہاں پر؟ اب اس کا ایک جوڑا بن گیا، اس کا دوسرا جوڑا بن گیا، اب ہم اس کام پر کیا کریں گے آگے؟ شاباش بیٹا، x میں سے کامن لیں گے، x مائنس 2 پہلی رقم میں سے کامن لیں گے، x² منفی 2x، اس میں سے ہم نے کیا کامن لینا ہے؟ آپ کھڑے ہو جائیں، اس میں سے x² مائنس 2x میں سے x کامن لیں گے، x کامن لیں گے، آخر اندر کیا رقم بچے گی؟ x رہے گا، x بچے گا ادھر سے x مائنس 2 رہے گا، یعنی x² میں سے x کامن لے لیا، x اندر بچ گیا، اس 2 میں سے x باہر آ گیا، لہذا کیا آ گیا؟ اور پھر اس رقم میں سے کیا کامن لوں گا؟ منفی 3 کامن لے لیا، سمجھ آ گئی؟ اور پھر اندر کیا بچ گیا؟ x بچ گیا۔ یہ منفی اس جمع کے ساتھ جب ضرب کھائے گا تو جواب کیا آ جائے گا؟ منفی۔ یہ 3 جب 6 پر تقسیم ہوگا تو جواب کیا آئے گا؟ 2۔ اب یہ یاد رکھو کہ آپ کی فیکٹرائزیشن اس وقت ٹھیک کنسیڈر کی جائے گی جب اس بریکٹ کی رقم اور اس بریکٹ کی رقم ایک جیسی ہوگی۔ اب اس میں بھی x منفی 2 آ رہا ہے اور x میں بھی x منفی 2 آ رہا ہے۔ اب میں نے اس x کو اور اس منفی 3 کو آپس میں ملا دوں گا، میں کہہ دوں گا x منفی 3، یہ ایک چیز بن گئی، اور ان دونوں میں سے ایک کو میں لکھ دوں گا x منفی 2۔ کلیئر ہو گیا؟ اب میرے پاس اس رقم کے، یہ جو میرے پاس رقم تھی یہ والی، اس رقم کے میرے پاس یہ 2 جوڑے آگئے۔ کیا آگئے؟ جوڑے۔ اب دیکھو اگر میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ میری یہ والی رقم ٹھیک ہے بھی ہے کہ نہیں، تو میں ان کو آپس میں جب ضرب دوں گا تو آپ کا واپس یہ والا جواب آنا چاہیے۔ اب میں ضرب دے کر ایک دفعہ آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کیا واقعی آتا ہے کہ نہیں آتا۔ یہ x اس x کے ساتھ جب ضرب دے گا تو کیا آ جائے گا؟ یہ x اس 2 کے ساتھ جب ضرب دے گا تو کیا آ جائے گا؟ اب یہ منفی 3x x کے ساتھ ضرب دے گا تو کیا آ جائے گا؟ 3x۔ اس منفی 3 کے ساتھ ضرب دے گا تو کیا آ جائے گا؟ واپس وہی رقم آ گئی کہ نہ؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا اگر اس کو حل کریں گے تو پھر بھی یہی آئے گا، اس کو حل کریں گے تو پھر بھی کلیئر ہو گیا۔ اب ہم صرف سالو دی کوادریٹک ایکویشن کرنا چاہتے ہیں۔ سالو دی کوادریٹک ایکویشن سے مراد یہ ہے کہ ہم x کی ویلیو نکالنا چاہتے ہیں۔ کیا نکالنا چاہتے ہیں؟ اب ہم x کی ویلیو نکالنے کے لیے کیا کریں گے؟ x منفی 3 is equal to 0، x منفی 3 is equal to 0، اور پھر دوسری طرف x منفی 2 is equal to کیا چیز؟ 0، یہ والا 0۔ یہ بھی ہم 0 کے برابر کنسیڈر کرتے ہیں اور یہ بھی ہم 0 کے برابر۔ اب جب دیکھو کہ یہ منفی 3 ہے، یہ دوسری طرف کیا ہو جائے گا؟ x برابر 3،
اور پھر یہاں پر x منفی 2 ہے تو x برابر کیا ہو جائے گا 2. لہذا x کی ویلیو جو آ گئی ہے وہ 3 بھی ہے اور کیا ہے 2 بھی. کلیئر ہو گیا؟ اب دیکھو بیٹا یہ حل سیٹ نکالنے کا مقصد کیا ہے؟ حل سیٹ نکالنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم جہاں جہاں x لکھا ہے وہاں 3 لکھیں یا جہاں جہاں x لکھا ہے وہاں 2 لکھیں اور اس ساری مساوات کو ہم حل کریں تو آخر میں اس کا جواب کیا آنا چاہیے؟ یعنی یہ دیکھو x سکوئر ہے. میں اس کو تھوڑی سی پڑتال کر دیتا ہوں کہ یہ آپ کا جواب ٹھیک بھی ہے کہ نہیں. کیا آپ نے کبھی پڑتال کی تھی؟ اب دیکھو میں نے ایک x کی ویلیو نکالی ہے 3, دوسرے x کی ویلیو نکالی ہے 2. اب میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ جناب یہ 3 اور یہ 2 ویلیوز کی ٹھیک آئی ہیں کہ نہیں. اب اگر ٹھیک آئی ہوں گی تو اس ساری کا جواب 0 آئے گا. اگر ٹھیک نہیں ہوگی تو پھر یہ جواب 0 نہیں ہے. اب دیکھو x کی جگہ میں کہہ دیتا ہوں 3 کا مربع. میں فرض کرو اس x کو 3 تصور کر لیتا ہوں, x کی جگہ پر اس کی ویلیو لگا دیتا ہوں. سمجھ آ گئی؟ پھر اس کے بعد میں آگے لگا دیتا ہوں منفی 5. ضرب کیا آ گیا؟ 3 آ گیا کہ نہ آ گیا؟ اور پھر آگے کیا آ گیا؟ جمع 6 از اکول ٹو کیا چیز 0. اب 3 کا مربع کیا آ گیا 9. اب 5 یا 15 آ گیا نا, اور جمع کیا آ گیا 6. اب اس 6 کو اور 9 کو جب جمع کریں تو یہ بھی 15 آ گیا اور یہ بھی 15 آ گیا. یہ جمع 15 ہے, یہ منفی, یہ آپس میں کیا ہو جائے گا؟ جواب کیا آ جائے گا؟ سمجھ آ گئی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے جو x کی ویلیو نکالی ہے 3, اور اس 3 کو جب ہم x کی جگہ پر لگائیں گے, اس x کی جگہ پر لگائیں گے, اس x کی جگہ پر لگائیں گے, تو اس ساری کوارڈریٹک ایکویشن کو حل کرنے کا جواب کیا آ جائے گا؟ 0. وہ ہم سے یہی کہہ رہا ہے نا کہ یہ جو رقم ہے یہ کس کے برابر ہے؟ 0. پھر اس کے بعد اگر ہم اسی x کو ہم 2 کنسیڈر کریں, کیا کریں؟ 2 کنسیڈر کریں. جب 2 کنسیڈر کرتے ہیں تو 2 کا مربع 4, یعنی 2 کا مربع 4 منفی 5 ضرب 2 جمع 6 از اکول ٹو کیا چیز 0. اب 2 کا مربع کیا آ گیا 4 منفی کیا آ گیا 5 دونا 10 جمع کیا آ گیا 6 اور 4 10, یہ جمع 10 ہے اور ادھر کیا ہے منفی, یہ آپس میں کینسل ہو گیا تو جواب کیا آ گیا 0. کوئی مشکل بات ہے؟ گویا ہم پر یہ ثابت ہوا کہ اگر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حل کیا کریں, سالو دی کوارڈریٹک ایکویشن, کوارڈریٹک ایکویشن کو سالو کریں, تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ہم x کی ویلیو نکالیں. جب ہم x کی ویلیو نکال لیں اور پھر ہم اس x کی ویلیو کو x کی جگہ پر لگا دیں, جب ہم x کی جگہ پر لگائیں تو اس کا جو ٹوٹل جواب ہے وہ کیا آ جائے گا؟ یہ تھی ہماری کون سی ایگزامپل پہلے. اب میں اپنے سوال کرنے کی کوشش کرتا ہوں. آپ کی مشق کا جو پہلا سوال ہے, برائے مہربانی کر کے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کو مشکل نہ سمجھیں, ٹھیک ہے؟ میں تھوڑی دیر کے لیے آج آپ کی دونوں کلاسوں کے ساتھ میں ٹائم لگاؤں گا, کل میں ٹائم لگاؤں گا, پھر اس کے بعد آپ ایزی ہو جائیں گے, پھر آپ کے لیے بالکل یہ آسان ہو جائے گا. اب پہلا سوال یہ کہتا ہے, کویسچن نمبر 1, 4x سکوئر پلس 9 is equal to 15x. یہی ہے نا؟ اب اس میں پہلا سٹیپ ہم نے کرنا ہے, پھر کوارڈریٹک ایکویشن کی شکل میں نہیں ہے, ہم نے اس کو کوارڈریٹک ایکویشن کی شکل میں لے کر آنا ہے. تو کوارڈریٹک ایکویشن کی شکل میں لانے کے لیے کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے, شاباش. کوارڈریٹک ایکویشن کی شکل میں لانے کے لیے کیا کریں گے؟ سر x کی ویلیو پہلے لکھیں گے. x کی ویلیو لکھنے سے کیا مراد ہے؟ 15 کو اس طرف لائیں گے. تو یہ کہو نا 15 کو, یہ والا 15 کو اس طرف لائیں گے تو یہاں پر کیا ہو جائے گا؟ یہ -15 ہے. پکی بات ہے؟ بیٹھ جاؤ. تو جناب ہمیں پتہ چل گیا کہ اس میں پہلا کام ہم کیا کریں گے, 4x سکوئر, یہ والا 15x ادھر آئے گا تو یہ کیا ہو جائے گا منفی. اب یہاں پر کیا آ گیا 9, اب ادھر سے ادھر رقم آ گئی تو کیا آ گئی 0. اب سمجھ آ گئی؟ اس شکل والی ایکویشن کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ سری کوٹ والا کھڑا ہو جائے. کیوں کوارڈریٹک ایکویشن کہیں گے بیٹا اس کو؟
کیونکہ اس میں پہلی رقم ایکس کے والی ہے، اس کے بعد ایکس والی اور آخری ایکس اس کے ساتھ نہیں ہوتا. اور اب سمجھ آ گئی جی. اس لیے جناب یہ کوارڈریٹک، بیٹھو بیٹا شاباش. تو یہ یاد رکھیں کہ کوارڈریٹک ایکویشن کی شکل اس وقت بنتی ہے کہ جب آپ کی پہلی رقم جو ہے وہ کون سی ہو، دوسری سکیئر میں نہ ہو اور تیسری ایکس کے ساتھ. اب اس کو ہم نے حل کرنا ہے. حل کرنے سے مراد ہے ہم نے ایکس کی ویلیو معلوم کرنی ہے. ہم نے پہلا کام کر لیا ہے کہ اس شکل کو ہم نے کوارڈریٹک ایکویشن میں کیا کیا ہے، جو درمیان والی رقم ہے. اب ہمارا دوسرا سٹیپ ہو گیا. پہلا سٹیپ یہ ہو گیا کہ ہم نے اس ایکویشن کو کوارڈریٹک ایکویشن میں لانا ہے. یہ والی ایکویشن ہماری کوارڈریٹک ایکویشن کی شکل میں نہیں تھی، ہم نے اس میں رد و بدل کیا. اب ہماری یہ کوارڈریٹک ایکویشن کی شکل میں آ گئی ہے. کون سی شکل میں؟ جب یہ کوارڈریٹک ایکویشن کی شکل میں آ گئی ہے، اب ہم دوسرا یہ کام کریں گے کہ اس درمیانی رقم کی فیکٹرائزیشن کریں گے، یعنی اس کو توڑیں گے. اس طریقے سے توڑیں گے کہ اس کے دو حصے بن جائیں گے. ایک حصہ اس کے ساتھ آ جائے گا، دوسرا حصہ اس کے ساتھ آ جائے گا. لیکن یہ کام کرتے وقت ہم نے یہ خیال رکھنا ہے کہ جو رقم اس کے ساتھ آئے وہ اس کے ساتھ کامن ہونی چاہیے، اور جو رقم اس کے ساتھ آئے وہ اس کے ساتھ کیا ہونی چاہیے. اب ہم اس 15 منفی 15 ایکس کے دو جوڑے بناتے ہیں. اس انداز میں سے ہم اس کو جوڑیں گے کہ ایک رقم اس کے ساتھ تقسیم ہو جائے اور ایک رقم اس کے ساتھ تقسیم ہو جائے. دیکھو اس 15 ایکس کو غور سے بھی آپ یہ بات سوچیں گے کہ اس منفی 15 ایکس کا ایک پیر یہ بھی بنتا ہے 5 ایکس اور 10 ایکس. لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میں 5 ایکس کرتا ہوں تو یہ 4 کے ساتھ کامن ہے، پھر جوڑا بنانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں. اگر میں 10 کرتا ہوں تو 10 اس کے ساتھ 9 کے ساتھ کامن ہے، پھر جوڑا بنانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں. ہم جوڑا ایسی رقموں پر بنائیں گے کہ ایک رقم اس رقم کے ساتھ ملتی ہو اور دوسری رقم اس رقم کے ساتھ ملتی ہو. سمجھ آ گئی؟ اب دیکھو کہ 4 ایکس ہے. کیا ہے؟ 4 ایکس. اگر میں اس کو منفی 12 ایکس کروں تو یہ 4 اس پر تقسیم ہو جاتا ہے، تو لہٰذا ہم اس میں سے کامن نکال سکتے ہیں. لہٰذا یہ جو جوڑا ہے یہ ٹھیک ہے. اب دوسرا منفی 3 ایکس، دیکھو ان دونوں کو جمع کرو گے تو جواب 15 ایکس آئے گا نا. تو اب یہ منفی 3 ایکس جمع 9 is equal to کیا چیز؟ 0. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ایک یہ والی رقم آ گئی اور دوسری یہ والی. میں نے یہ کہا کہ ایک جوڑا یہ ہے اور ایک جوڑا یہ ہے. ایک کچھ رقم کامن ان میں سے لیں گے، کچھ رقم کامن، لیکن یہ خیال رکھیں گے کہ اس میں جو کامن لیں گے تو بریکٹ کے اندر والی رقم اس کے بریکٹ والے اندر کی رقم کی طرح برابر ہونا چاہیے. تو دیکھو 4x ہم نے کامن لے لیا تو یہاں پر x سکیئر ہے، 4 بھی ہم نے کامن لے لیا ہے، x سکیئر میں سے x بھی ہم نے کامن لے لیا ہے، تو یہاں پر کیا بچے گا؟ x بچے گا. اور پھر آگے 4x کو ہم جب منفی 12x پر تقسیم کریں گے تو اس کا جواب کیا آ جائے گا؟ تو میں نے پہلے کہا تھا کہ اس رقم میں سے ہم وہ کامن لیں گے کہ جو اندر جواب آئے گا اس کا یہی آنا چاہیے. جناب منفی 3 جب ہم کامن لیں گے، کلیئر ہو گیا، تو یہاں پر کیا بچ جائے گا؟ x. اور پھر یہ جو ہے منفی 3 جمع کی طرح منفی آ جائے گا اور یہ منفی 3 اس پر تقسیم ہوگا تو کیا آ جائے گا؟ 3. میں نے پہلے کہا تھا کہ اس بریکٹ کی رقم اور اس بریکٹ کی رقم جو ہے وہ آپ نے کامن بھی اس انداز میں لینا ہے اور آپ نے جوڑا بھی کہ آپ کی یہ والی رقم اور یہ والی رقم آپس میں کیا ہو جائے. 4x منفی 3 یہ ایک بریکٹ بچ جائے گی اور x منفی 3 کیا ہو جائے گی. اب اگر میں اس کو کنفرم کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں تک میرا کام ٹھیک ہے کہ نہیں، اس کو ہم آپس میں ضرب دیں گے تو ہمارا یہ جواب آئے گا. کلیئر ہو گیا جی. اب اس کے بعد یعنی 4x منفی 3 is equal to 0 اور x منفی 3 is equal to 0. ہم نے یہاں پر x کی ویلیو نکالنی ہے. یہ منفی 3 ایک مرحلے میں اس طرف چلا جائے گا، اس کا جواب آ جائے گا 4x is equal to 3.
اور دوسرے مرحلے میں x ادھر رہ جائے گا, یہ 3 کے یہ جو والا 4 ہے یہ کیا ہو جائے گا, نیچے چلا جائے گا, x کی ایک ویلیو کیا آ گئی 3/4. اور یہاں پر x یہ منفی دوسری طرف جائے گا تو کیا ہو جائے گا 3. تو اس کا مطلب ہے کہ جو x کی ویلیو ہے وہ 3/4 ہے اور کیا ہے 3. اب 3/4 اگر ہم x کی جگہ پر لگا دیں تو پھر بھی اس کا جواب کیا آئے گا 0, اور اگر x کی جگہ پر ہم 3 لگا دیں تو پھر بھی اس کا جواب کیا آ جائے گا 0. یہ آپ کا کوشچن نمبر کیا تھا. اب میں آپ کے ساتھ سوال نمبر 3 کرتا ہوں جس میں کچھ لکھا ہوا ہے 3x² منفی 1 is equal to 1/5 منفی 8x. یہی لکھا ہوا ہے کہ نہیں لکھا ہوا ہے؟ اب دیکھیں بیٹا کہ یہ 5 جو ہے ادھر مساوات کے ایک طرف یہ تقسیم ہو رہا ہے, اس 5 کو دوسری طرف لے کر جائیں گے تو یہ ضرب ہو جائے گا. سمجھ آ گئی؟ ہم اس میں یہ کام کریں گے کہ یہ 3x² منفی 1, اور الجبرے کے لیے یا میتھ کے لیے میں ایک بنیادی اصول سمجھا دوں بیٹا, آپ اس کو مشکل نہ سمجھیں, آپ اس پر کام نہیں کرتے ہیں اس لیے آپ کو یہ مشکل لگتا ہے. اگر اس پر تھوڑا سا آپ ایکسٹرا کام کرنا شروع کر دیں, ایکسٹرا کیئر کرنی شروع کر دیں, آپ کے لیے یہ آسان ہو جائے گا. یعنی دوسرا, انگلش اس سے 1000 درجے مشکل ہے. میتھ سے انگلش آپ کو یاد کرنی پڑتی ہے, میتھ آپ کو یاد نہیں کرنا پڑتا, میتھ آپ سے خود بخود آگے حل ہوتا ہے. صرف کمزوری یہ ہے کہ آپ کی ابھی بنیاد نہیں بنی. 1 مہینہ یہ جو پڑھائی 1 مہینہ ہم میتھ پڑھیں گے, اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے لیے میتھ مشکل نہیں ہوگا. سیکنڈ ایئر کا میتھ آپ کا آگے چلتا رہے گا. اب دیکھو بیٹا, میں نے یہ 5 کو مساوات کے اس طرف لے کر آیا ہوں, تو یہ اب کیا ہو جائے گا, اس کے ساتھ تقسیم ضرب ہو جائے گا. ادھر تقسیم ہو رہا تھا, ادھر کیا ہو جائے گا. اب یہاں پر آپ کے پاس یہ 1 ادھر آ جائے گا, 1 صحیح 1/. کلیئر ہو گیا؟ اب اس رقم سے ہم نے یہ رقم تبدیل کر دی, یہ کوئی مشکل بات ہے؟ اب میں اس 5 کو اس کے ساتھ بھی ضرب دوں گا, اس کے ساتھ بھی ضرب دوں گا, اس کے ساتھ ضرب دوں گا, تو یہ آپ کا جواب کیا آ جائے گا 15x². یہ منفی 1 کے ساتھ ضرب دوں گا تو کیا آ جائے گا. اب یہ 1 اس کے ساتھ ضرب کھائے گا تو 1 منفی. کلیئر ہو گیا جی؟ اب ابھی بھی یہ کوارڈریٹک ایکویشن کی شکل میں, اب یہ تقریباً اس شکل میں آ گئی ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہے, اس میں اس ساری رقم کو اٹھا کر اس طرف لیا. اب سمجھ آ گئی؟ آپ کی یہ ساری رقم اس طرف آ جائے گی 15x منفی 5, یہ یہاں پر +1 ہے, اس طرف آ کر کیا ہو جائے گا, یہ منفی x ہے, یہاں پر کیا آ جائے گا. اب اس ایکول ٹو کیا آ گیا 0. اب ہم x کی رقم کو اس طرف لکھ دیں گے, اور یہ جو منفی 5 ہے اور منفی 1 ہے یہ 6 ہو جائے گا, اور ہم اس طرح بنا دیں گے 15x² پلس x اور منفی 6 از اکول ٹو کیا چیز. اب یہ کوئی مشکل بات ہے؟ یہ آپ کے پاس کوارڈریٹک ایکویشن آ گئی. اس نے آپ کو یہ سوال دیا تھا, اس میں آپ نے رد و بدل کر کے اس کو کون سی شکل میں لے آئے ہیں, کوارڈریٹک ایکویشن والی شکل میں. اب کیا کام کریں گے؟ شاباش شاباش شاباش. جی بیٹا آپ بتاؤ اب کیا کام کریں گے؟ شاباش. فیکٹرائز کرنے سے کیا مراد ہے؟ سر ایک رقم کو توڑ کے 2 رقموں میں تبدیل کر دیں. کہ جو ادھر والی رقم ہم اس کے ساتھ ملائیں گے وہ اس پر تقسیم ہو جائے, اور جو رقم اس کے ساتھ ملائیں گے وہ اس پر تقسیم ہو جائے. اس درمیان والی رقم کو ہم اس طرح توڑیں گے کہ ایک اس کے ساتھ ملتی ہو. دیکھو اگر میں اس کو 4x بنا دیتا ہوں, فرض کرو میں اس x کا جوڑا بنا دیتا ہوں, 4x میں لکھ دیتا ہوں جمع 4x, اور پھر اس کے بعد میں لکھ دیتا ہوں منفی جو ہے وہ اس طرح کر دیتا ہوں, میں 4x کر دیتا ہوں منفی 1x کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی؟ تو اب 4 یہ جو 4 ہے ہمارا, کیا یہ 15 پر تقسیم ہوگا؟ لہذا اس کا یہ جوڑا نہیں. تو جوڑا بناتے وقت ہمیں کس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ادھر والی رقم اس پر تقسیم ہو جائے اور ادھر والی رقم, یعنی ان دونوں رقموں کو مد نظر رکھ کر ہم اس کو توڑیں گے. تو اس انداز میں جو اس کا جوڑا جو بنے گا وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں
کہ جناب x کی رقم پلس 10x اور منفی 9x پلس 10x منفی 9x. اب ان دونوں کو جب ہم حل کریں گے تو جواب کیا آئے گا؟ سمجھ آ گئی. لیکن ہمیں یہ پتا چل گیا کہ یہ جو 10x ہے یہ 15x سکوائر کے ساتھ کامن ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ یعنی اگر ہم تقسیم کریں یا ضرب کریں تو یہ اس کے ساتھ عمل ہو سکتا ہے. اور یہاں پر یہ جو منفی 9x ہے یہ منفی 6 کے ساتھ عمل سمجھ آ گئی. تو ایک بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب درمیانی رقم کو توڑیں گے اس کے دو حصے بنائیں گے تو ایک حصہ اس رقم کے ساتھ کامن ہونا چاہیے. ایسی رقم ہونی چاہیے کہ اگر ہم اس میں سے کوئی کامن نکالیں تو اس میں سے بھی نکل جائے اور اس میں سے بھی نکل جائے. اب یہاں اس 10 کی بجائے اگر 4 ہوتا تو پھر کامن ان دونوں میں سے نکل نہیں سکتا. کلیئر ہو گیا؟ پھر اس کے بعد جو ادھر رقم نکالیں گے تو اس میں سے بھی کامن نکلنا چاہیے اور اس میں سے بھی کامن نکلنا چاہیے. اس رقم میں سے میں کیا رقم کامن نکالوں گی؟ 5x. شاباش. دیکھو میں نے پہلے کہا تھا ایک ایسی رقم کامن نکالیں گے جو اس پر بھی تقسیم ہو جائے گی اور اس پر بھی تقسیم ہو جائے گی. تو یہ 15x میں سے ہم نے 5x کامن نکال لیا اور اندر جو جواب آئے گا یہ 15x کی بجائے کیا آ گیا 3x اور یہاں پر کیا آ جائے گا جمع 2. کلیئر ہو گیا جی؟ اب اس رقم میں سے ہم وہ رقم کامن نکالیں گے جو اس کا جو بریکٹ کے اندر جو جواب آئے گا وہ اس کے برابر آنا چاہیے. سمجھ آ گئی جی؟ جی بیٹا کیا کامن نکالیں گے؟ شاباش. اس رقم میں سے ہم نے کیا نکالا؟ اب -3 جب ہم نکالیں گے تو یہاں پر 9x ہے. ٹھیک ہے. یہاں پر -3 ہم نے کامن نکالا تو اندر جواب کیا آ جائے گا؟ اب یہ مائنس ہے یہ بھی مائنس ہے تو کیا ہو جائے گا؟ جمع ہو جائے گا. تو جب ہم نے 3 نکالا تو یہاں پر کیا آ جائے گا؟ کامن نکالتے وقت اس بات کا ہم نے خیال کیا, ہم نے کامن لیتے وقت اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ بریکٹ کے اندر بھی رقم اور ادھر بھی رقم کیا ہونی چاہیے, کلیئر ہو گیا. اب جناب میں نے کیا کیا, 5x منفی 3, یاد رہے گی یہ بات, اور یہاں پر میں نے کیا لکھ دیا 3x جمع کیا چیز دو, سمجھ آ گئی. اب ہم ایک طرف لکھ دیں گے 5x منفی 3 is equal to 0, ٹھیک ہے جی, اور پھر دوسری طرف ہم لکھ دیں گے 3x پلس 2 is equal to 0. اب ہم یہاں پر x کی ویلیو نکالیں گے. x کی ویلیو نکالنے کے لیے ہم کیا کام کریں گے یہاں پر, شاباش, x کو چھوڑ دیں گے اور 5 سب سے پہلے یہ 3 ادھر چلا جائے گا تو یہ شکل بن جائے گی 5x is equal to 3. یہ جو منفی 3 ہے یہ اس طرف چلا جائے گا تو کیا ہو جائے گا پلس, اور پھر اس کے بعد یہ x ادھر رہ جائے گا تو یہ 3 کے نیچے کیا آ جائے گا 5. x کی ایک ویلیو کیا آ گئی 3/5. اب یہاں پر آپ 3x جمع 2 is equal to 0, تو یہ 3x ادھر رہ جائے گا, یہ 2 اس طرف جائے گا تو کیا ہو جائے گا منفی 2, تو 3x برابر کیا چیز منفی 2. اب x is equal to منفی 2/3, یعنی ایک ویلیو کیا آ گئی 3/5 اور دوسری ویلیو کیا آ گئی 2/3, یہ اس کے x کی ویلیو آ گئی. یہ تھا آپ کا کوسچن نمبر کیا 3. اب اس کے بعد ہم کوسچن نمبر 5 کرنے کی کوشش کرتے ہیں جی. کہتا ہے x جمع 3 is equal to square is equal to 2x جمع 14. کوسچن نمبر کیا آ گیا جی 5. اب دیکھو بیٹا, سب سے پہلے ہم اس کا سکوئر ختم کریں گے, یعنی آپ نے فارمولا دیکھا ہوگا a جمع b کا مربع برابر ہے. a جمع b کا جب ہم مربع کھولتے ہیں تو اس کا جواب آتا ہے a کا سکوئر جمع 2ab جمع b کا. اس اصول پر ہم اس کو کھولیں گے تو اس کا جو جواب آئے گا x سکوئر جمع 2ab, a کیا ہے x ہے اور b کیا ہے 3 ہے, تو یہ اس کا جواب 6x آ جائے گا.
آتا ہے کہ نہیں آتا؟ آتا ہے نا؟ اور پھر اس کے بعد جمع کیا آ جائے گا 9. اب برابر کیا آ گیا 2x جمع 14. آگے کہ نہ آگے؟ اب اگر آپ غور کریں تو دیکھو بیٹا میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ یہ والی شکل کیا اس شکل کے برابر آگے یہ کہ نہیں آگے؟ اب مجھے اس سے آگے جو عمل کرنا ہے وہ دوبارہ بتانا چاہیے. ٹھیک ہے، یہی صرف 2 ہی باتیں ہم نے بتائی ہیں نا. یعنی یہ چیز ہے بیٹا، میں دوبارہ دہراتا ہوں، بار بار آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ میتھ کو مشکل نہ سمجھے. میتھ میں 100/100 نمبر آتے ہیں. میتھ ہی واحد وہ مضمون ہے جس میں آپ کے کتنے، اگر آپ میتھ کو ذرا اچھے طریقے سے کریں گے تو میتھ کی وجہ سے آپ کی پرسنٹیج بہتر بنے گی. اب جتنے پروسیجر ہم نے اس سوال میں کیے ہیں، جتنے کام ہم نے اس میں کیے ہیں، یا جتنے کام ہم نے اس سے پہلی مثال میں کیے ہیں، وہ سارے کام اب ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے؟ اب ہم اس شکل کو کوادریٹک ایکویشن میں لانے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ اب ہاتھ کھڑا کریں شاباش. اب جس کو پتا ہے، اب مجھے پتا چل گیا کہ آپ لگ گئے ہیں، میری لائن پر آ گئے ہیں. شاباش جی بتاؤ. شاباش. اس سائیڈ والی تمام رقم کو کیا کریں گے؟ اس طرف. جب اس طرف لے کر جائیں گے تو کیا ہوگا بیٹا؟ نہیں، جب ادھر والی رقمیں ادھر آ جائیں گی تو کیا ہو جائے گا؟ شاباش. ادھر والی رقموں کی علامتیں کیا ہو جائیں گی؟ کلیئر ہو گیا. یعنی اس سوال میں صرف ایک ہی بات تھی، وہ مربع کھولنے والی بات. اس کے بعد آپ کو یہ سارا سوال خود بخود آنا چاہیے. اب میں کیا کرتا ہوں، x سکوئر جمع 6x جمع 9 ادھر آ جائے گا تو -2x اور ادھر آ جائے گا تو -14. کلیئر ہو گیا. اب میں کیا کروں گا بیٹا، غور سے سنیں گے کہ یہ والی جو x کی رقم ہے اس کو، اور یہ والی جو x کی رقم ہے اس کو میں اکٹھا جمع کر دوں گا، اور یہ جو بغیر x والی رقم ہے اس کو، اور اس بغیر x والی رقم کو، اس کو اکٹھا کر کے میں لکھ دوں گا. اب میں لکھوں گا x سکوئر. اب یہ جمع 6x ہے، یہ -2x ہے. اس کو جب ہم جمع کریں گے تو جواب کیا آ جائے گا؟ اور یہ جمع 9 ہے، یہ -14 ہے. جواب کیا آ جائے گا؟ -5 is equal to 0. اب اس کے بعد آپ کی یہ والا جو عمل ہے یہ سارے کا سارا وہی ہو جائے گا. تو اب 4x کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ ایک ٹکڑا 5x کا آ جائے گا، +5x کا آ جائے گا، اور ایک -x کا آ جائے گا. سمجھ آ گئی؟ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں x سکوئر از اکول ٹو +5x -x -5 از اکول ٹو 0. اب سمجھ آ گئی جی؟ یعنی یہ کام ہم نے 4x کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا، لیکن جب ہم 5x کو اور -1x کو ہم جمع کریں گے تو جواب ہمارے پاس کیا آئے گا؟ 4. تو دیکھو بیٹا، اس 2 رقموں میں سے ہم ایک رقم کامن لیں گے، اور اس 2 رقموں میں سے ہم ایک رقم کامن لیں گے، لیکن کامن لیتے وقت یہ خیال رکھیں گے کہ جو بریکٹ کے اندر رقم آئے گی وہ دونوں کامنوں کی ایک جیسی آئے گی، دونوں رقموں کی. اور پھر ہم کامن لیتے وقت یہ بھی خیال رکھیں گے کہ جب ہم وہ دونوں جوڑے بنائیں گے اور ان کو ضرب دیں گے تو جواب ہمارے پاس یہی آنا چاہیے. یہ دونوں باتوں کا خیال رکھیں گے. اب ہم اس میں کیا کامن لیں گے؟ ہم x کامن لیں گے. x کامن لیں گے تو اس x کی جگہ پر x آ جائے گا، اور یہاں پر آ جائے گا x جمع 5. اب اس میں ہم کیا کامن لیں گے؟ -1. اب ہم جب -1 کامن لیں گے تو یہاں پر کیا آ جائے گا؟ x آ جائے گا، اور یہ منفی اور یہ منفی کیا آ جائے گا؟ جمع. اور یہ 1 آ جائے گا، 5 آ جائے گا. اب یہ دونوں رقمیں برابر آ گئی کہ نہ؟ x -1 ایک جگہ پر لکھیں گے، اور پھر x جمع 5 جو ہے وہ کیا لکھیں گے؟ اب کیا کریں گے؟ شاباش. یعنی x -1 is equal to 0، اور یہاں پر x جمع 5 is equal to 0. اب کیا کریں گے؟ اس کے لیے کیا کریں گے؟ x برابر 1 آ جائے گا، اور یہاں پر x برابر کیا آ جائے گا؟ یعنی 1 اور -5. یہ آپ کا جواب ہے. کوئی مشکل بات ہے اس میں؟ یعنی صرف اس پورے سوال میں صرف اور صرف ایک ہی نقطہ تھا. What was that؟ وہ کیا تھا؟
صرف اور صرف اس کا کیا کھولنا؟ مربع کھولنا، باقی اس میں کوئی سوال مشکل نہیں۔ اچھا نمبر کیا آ گیا 7 5x منفی 5 منفی 1 2x منفی از اکول ٹو کیا چیز 30۔ اب ہم اس میں پہلا کام، اس شکل کو ہم کوارڈریٹک ایکویشن کی شکل میں لانے کی کوشش کریں، اس شکل کو ہم کوارڈریٹک ایکویشن میں لانے کی کوشش کریں۔ اب کوارڈریٹک ایکویشن میں لانے کی کوشش کے لیے ہمارے پاس آسان طریقہ ہے، ہم اس کو اس کے ساتھ ضرب دے دیں گے اور ہم پھر اس کو اس کے ساتھ ضرب دیں گے، پھر اس کو اس کے ساتھ دیں گے، اس کو اس کے ساتھ دیں گے، پھر ہمارے پاس جو رقم بچ جائے گی وہ کوارڈریٹک ایکویشن کی شکل خود بخود آئے گی۔ اس رقم کو اس کے ساتھ ضرب دیں گے تو جواب کیا آئے گا 10x اسکوائر۔ اب یہ 5x اس کے ساتھ ضرب کھائے گا تو منفی، اب یہ منفی 1 اس کے ساتھ ضرب کھائے گا تو منفی، اب یہ منفی اس کے ساتھ ضرب کھائے گا تو جمع۔ سمجھ آ گئی جی؟ اب از اکول ٹو کیا چیز، اب کیا کریں گے سر 13 کو اس طرف لے کے آئیں گے اور کیا کریں گے سر، پھر x والی رقم کو ادھر 5x اور -2x کو جمع کریں گے، کیا جواب آئے گا 7x۔ چلو بیٹھ جاؤ، سمجھ آ گئی جی؟ یعنی دیکھو نا وہ تھوڑا سا تو مل گیا ہے نا۔ اب یہ 10x آ گیا، 10x اسکوائر آ گیا، یہ منفی 5x منفی 2x، اس کا جواب کیا ہے گا 7x۔ اب یہ جو پلس 1 ہے یہ یہیں پر رہے گا، یہ 13 ادھر آ جائے گا، منفی ہو جائے گا، تو پلس 1 منفی 13، تو اس کا جواب کیا آ جائے گا منفی از اکول ٹو کیا آ گیا 0۔ کیا یہ اب کوارڈریٹک ایکویشن کی شکل میں آ گئی کہ نہیں؟ اب اس سے اگلا سٹیپ ہم کیا کریں گے، یہ سب کو پتہ ہونا چاہیے، شاباش شاباش جی۔ وہ درمیان والا اس کے 2 جوڑے بنائیں گے، کس کے 2 جوڑے بنائیں گے؟ 7x کے 2 جوڑے بناتے وقت کس بات کا خیال رکھیں گے؟ اس کو 10x کے ساتھ بھی ضرب تقسیم کریں گے، جواب آئے گا، اور 12 کے ساتھ بھی تقسیم کریں گے۔ سمجھ آگے جی؟ 7x کے جوڑے بناتے وقت ہم اس بات کا خیال رکھیں گے کہ ایک رقم اس کے ساتھ ملائیں گے، دوسری رقم اس کے ساتھ ملائیں گے، لیکن اس کے ساتھ جو رقم ملائیں گے وہ ملائیں گے جو اس کے ساتھ کامن ہونی چاہیے۔ تو اب دیکھو 10x اسکوائر منفی آپ کا کیا آ جائے گا 15x، اور یہاں پر آ جائے گا کیا چیز جمع 8x منفی 12۔ اب ان دونوں کو حل کرو گے، جب منفی 15x اور جمع 8x کو جب حل کریں گے تو جواب 7x آ جائے گا کہ نہیں آ جائے گا؟ اب ہمارا یہ 15x اس کے ساتھ ملا ہوا ہے اور یہ 8x جو ہے وہ کلیئر ہو گیا جی۔ اب ہم کیا کریں گے، شاباش، اب ہم اس رقم میں سے کیا کامن لیں، تو کیا کریں گے 5x کامن لیا، اب اندر جو آپ کیا آ جائے گا 2x، سمجھ آ گئی، اور یہاں پر کیا آ جائے گا 3۔ کلیئر ہو گیا جی؟ اب اس میں سے وہ رقم کامن لینی ہے کہ بریکٹ کے اندر جو جواب ہے وہ یہی آنا چاہیے۔ کلیئر ہو گیا جی؟ کون سی رقم کامن لیں گے، شاباش جی بیٹا 4 کامن لیں گے۔ کلیئر ہو گیا جی؟ اب جب 4 کامن لیں گے تو 8x میں سے 4 تقسیم کریں گے تو جواب کیا آ جائے گا 2x، اور یہاں پر کیا آ جائے گا 3۔ دیکھو یہ بھی وہی آ گئی اور یہ بھی 5x کیا چیز پلس 4، یہ جوڑا آ گیا، اور 2x منفی 3 یہ کیا آ گیا جوڑا۔ اب یہاں پر ہم کریں گے 5x جمع 4 از اکول ٹو 0، 2x منفی 3 از اکول ٹو 0۔ اب 5x از اکول ٹو منفی 4، اب 2x از اکول ٹو پلس 3، یہ 3 ادھر چلا جائے گا، یہ 4، اب x از اکول ٹو منفی 4 بٹا کیا 5، یہ 5 ادھر آ جائے گا، اور یہاں پر x از اکول ٹو 3 بٹا 2۔ اب ایک x کی ویلیو آ گئی منفی 4 بٹا 5 اور دوسری ویلیو آ گئی کیا چیز 2۔ تو اس طرح ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ اس کوارڈریٹک ایکویشن کے حل سے آ گئے۔ تو بیٹا آج کے لیکچر میں ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم نے پہلی مشق میں ایک مثال بھی کر لی ہے
اور اس کے ساتھ ہم نے تقریباً 4 یا 5 سوال بھی کرا لیے، لیکن ان 4 یا 5 سوالوں میں ایک چھوٹا چھوٹا سٹیپ مختلف ہے، باقی سارے کیا ہیں ایک جیسی